دوبارہ گنتی کرانے سے انکار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے مقدس ادارے کی حرمت بھی تباہ اور برباد کر دی ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ صحیح گنتی نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن کے اوپر گنتی کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ اتنا بڑا اعتماد کا بحران ہے جو اس حکومت نے پیدا کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اس بدترین جو ایک پارلیمانی تاریخ کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے، ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کی ساری اپوزیشن غداری کے سرٹیفکیٹ پہ آ جائے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر کسی کو دانشوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیل ہم اس ملک میں بہت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں سیاسی اختلافات پہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالا تر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ 9 قوانین تھے جو اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوئے ہیں۔ 2 قوانین ایسے تھے جو جس شکل میں حکومت نے پیش کیے اسی صورت میں اتفاق سے پاس ہوئے۔ 7 قوانین ایسے تھے جن پر خود حکومت نے جو لیجسلیشن کروا رہی تھی غور و خوض نہیں کیا تھا، اور جب اپوزیشن نے اس کے منظور کی چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تھی، اور وہ قوانین بھی اتفاق سے پاس ہو گئے۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے ساتھ تھا۔ ان قوانین کا تعلق پاکستان کو ایک سرویلنس سٹیٹ یا ایک جمہوری سٹیٹ بنانے سے تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ایک جاسوسی کی ریاست بنا دیا جائے جہاں پہ ہر شخص کے لیپ ٹاپ کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے موبائل فون کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے ڈرائنگ روم کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، جہاں ہر انسان کی گاڑی کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، اور ہر شخص کی بنیادی آزادیوں کو سلب کر لیا جائے۔ ہم ایک ایسی ڈریکونین ریاست نہیں چاہتے۔ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ہم ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے اوپر منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں، جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ میں سے کسی کے اوپر ایک کچی رسید لے کے منی چینجر سے کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 90 دن کے لیے آپ کو بغیر ضمانت کے حکومت مسنگ پرسن قرار دے سکتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں چلے گئے۔ اس قسم کے قوانین بنانے سے پاکستان کا دنیا میں چہرہ روشن نہیں ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کار کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ یہ جہاں
اینٹی فنڈامنٹل رائٹس قوانین ہیں، یہ اینٹی انویسٹمنٹ قوانین ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں ایسے جابرانہ قوانین ہوتے ہیں وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ تو ہمارا فرق جو حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فیٹف پر جو فیٹف کی ضرورت ہے ہم ہر طرح کا تعاون کر چکے ہیں، لیکن اگر حکومت فیٹف کا نام لے کر ہٹلر بننا چاہے گی، فیٹف کا نام لے کے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہے گی، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے یہاں پر یہ بھی گمراہی کی پیش کی قوم کے سامنے کہ اپوزیشن اپنے نیب کے کیسز چھڑانا چاہتی ہے۔ عمران احمد نیازی صاحب، اپوزیشن اپنے نیب کی باری بھگت گئی ہے، اب آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی باری لگنے والی ہے۔ ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں، ہم نے سزائے موت کی چکیوں میں سردیوں کے مہینے میں 8-8 7-7 سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر میں اپنے حصے کی سختی کاٹ لی ہے۔ ہمارے لوگوں نے 1.5 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے، اور سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے ہمارے مقدمات میں ہمیں باعزت ضمانت دی ہے، چونکہ آپ کوئی جواز پیش نہیں کر سکے تھے۔ ہمیں اب نیب سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب تو آپ کی باری ہے۔ BRT کی 4 بسیں جل چکی ہیں، کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا ہے؟ کیا نیب کے چیئرمین نے کوئی نوٹس لیا ہے کہ یہ اتنے اربوں کا منصوبہ ہے، ہر روز ایک نئی بس کو آگ لگ جاتی ہے، اس میں کس نے پیسہ کھایا؟ کیا ابھی تک نیب کے چیئرمین نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے؟ 50 روپے کلو سے 115 روپے کلو چینی چلی گئی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ کس کی کرپشن ہے بھئی؟ کس نے پیسہ بنایا ہے؟ آج آٹا 76 روپے کلو بک رہا ہے۔ کیا کسی کی ذرا سی جنبش ہوئی ہے کہ ایک غریب آدمی جب 76 روپے کلو آٹا لے گا تو وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ یہ وہی آٹا ہے جو 2 سال پہلے 34-35 روپے کلو بک رہا تھا۔ یہ کیا 2 سالوں میں آفت آ گئی ہے؟ ابھی گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہے مہینہ 2 مہینے پہلے، اور آٹے کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے۔ کس نے اسمگلنگ کی ہے گندم کی؟ کس نے اسمگلنگ کی ہے آٹے کی؟ کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ دوائیوں کی قیمت 1000 گنا بڑھا دی گئی ہے، وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا گیا، لیکن چونکہ وزیر موصوف بنی گالہ کے گواہ ہیں کہ بنی گالہ میں کیسے چوری ہوئی تھی زمین کی، تو ان کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے۔ کیا نیب کو آج تک جرت ہوئی ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ دوائیاں جو غریب آدمی کی ضرورت تھیں ان کو کس نے لیا ہے؟ آپ اپوزیشن کو الزام دیتے ہیں منی لانڈرنگ کرتی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، فورن فنڈنگ کیس میں کون چھپتا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس میں کون کہتا ہے کہ میڈیا ٹرائل نہ ہو؟ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سیاسی جماعت کے نام پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کی ہے، 70 سال میں کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے۔ لیکن آپ سے کوئی جواب لے سکتا ہے؟ آپ تو ایمانداری کا لبادہ لپیٹ کے اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا سیاست کے اندر کرپٹ لیڈر نہیں پیدا ہوا جس نے دیانتداری کے نام پہ کرپشن کی ہے اور جس نے کرپشن کے مگر مچھوں کو اپنی چھتری کے نیچے چھپایا۔ آپ کس جرت کے ساتھ ہم پہ الزام لگاتے ہیں؟ جھوٹے الزام لگا کے آپ سیاست کتنی دیر چلائیں گے؟ آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کے جھوٹ سے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا، آپ کے جھوٹ سے ایک غریب نادار کو علاج کے لیے دوائی نہیں ملتی، آپ کے جھوٹ سے غریب آدمی کو چھت نہیں ملتی۔ آج مزدور پریشان ہے، کسان پریشان ہے، خاتون خانہ پریشان ہے۔ اس ملک کی معیشت کی آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔
آپ نے تعلیم کا بجٹ کاٹ دیا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیاں تباہی کے کنارے پہنچ گئی ہیں، اور کل تقریر کرتے ہیں ہم تعلیم کو پیسہ دیں گے۔ آپ بجٹ میں تو پیسہ دے نہیں سکتے یونیورسٹیز کو، آپ فالتو پیسہ کہاں سے دیں گے؟ تو لہٰذا میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل اخبارات میں جو آپ کی تقریر چھپی اس میں ایک اور گمراہی دی کہ جی میں کیا کروں، مجھے تو قرضے مل گئے۔ عمران احمد نیازی صاحب، مسلم لیگ نون نے 5 سال 10,000 ارب کا قرضہ لیا تھا۔ ہم نے جو قرضہ لیا تھا اس کو پیداواری پروڈکٹیو مصرف میں لگایا، بجلی کے منصوبے لگائے، موٹر ویز بنائیں، سی پیک چلایا۔ آپ نے 2 سال کے اندر 10,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے اور سارے کا سارا خسارے میں جھونک دیا ہے، اور یہ ہے وہ ڈیٹ ٹریپ، یہ ہے وہ قرضے کا پھندا جس میں آپ نے پاکستان کو پھینکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، 4,000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور 2,600 ارب جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو فگرز بھی یاد نہیں ہیں، تقریباً 2,900 ارب گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2,900 ارب کیوں گیا ہے؟ 1 سال پہلے وہ 1,500 ارب تھا، وہ اس لیے دگنا ہو گیا کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 6% سے اٹھا کے 13.25% کیا تھا۔ اگر پاکستان پہ قرضوں کی ادائیگی دگنی ہوئی ہے تو آپ کی حکومت کی نالائکی اور غلط اقتصادی فیصلوں سے یہ قرضوں کا بوجھ دگنا ہوا ہے، اور آپ 2 سالوں میں ٹیکسوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کر سکے کیونکہ آپ نے معیشت ڈبو دی ہے، اس لیے آج پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ اور آخر میں عمران احمد نیازی صاحب کو اور ان کی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان پاکستان کے لیے نہایت اہم علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پر ہمارے دشمنوں کی نظریں ہیں کہ اس کو غیر مستحکم کر کے سی پیک کو سیبوتاج کیا جائے۔ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو الیکشن کی تاریخ ہے، اور ہم وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی یا انتظامی طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو تمام اپوزیشن جماعتیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ہم کسی کو گلگت بلتستان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام حکومت کے ادارے آئینی دائرۂ کار میں کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گلگت بلتستان میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں، چونکہ یہ پاکستان کا کلیدی مفاد ہے۔ ہمیں کسی قسم کا بحران گلگت بلتستان میں پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔